اور پیدائشی طور پر اسے پتا ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اپنی چونچ سے آنکھ سے انتخاب کرتا ہے، دانا چگنا انتخاب کرنا، یہ پیدا ہوتے ہی اس کے پاس علم موجود ہے۔ ہمارے بچے کو 2 سال تک کچھ نہیں پتا چلتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اسے کھلایا جاتا ہے پانی۔ یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ مخلوق پڑھی لکھی، انسان ان پڑھ۔ مرغابی کا بچہ انڈے سے نکل کے پانی میں ڈالیں وہ تیرنا شروع کر دے، انڈے سے تیرنا سیکھ جائے، اور ہر پرندہ اسی آواز میں بولے گا جو اس نسل کی ہے۔ ہمارا پٹھانوں کا بچہ اور پنجابیوں میں جا کے ڈال دو، اس کو ایک دغا کا لفظ نہیں ہے، اور پنجابی کو پٹھانوں میں ڈال دو تو وہ اسی تسی بھول جائے گا، وہ دغا کرے گا۔ تو اس کی اپنی کوئی زبان نہیں، جو ماحول اس کو زبان دے گا وہی اس کی بن جائے گی۔ لیکن آپ کوے کو کسی سے نہ ملنے دے، وہ کہیں کرے، چڑیا کو کسی سے نہ ملنے دے، وہ اپنی چہچہائی، سانپ کسی کو نہ دیکھے چلتا ہوا اپنی نسل میں سے، لیکن اس کے بعد بل کھائے گا، پھنکارے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور غیر انسان میں یہ ایک بڑا فرق ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ لکڑیاں بھی اتنی تعلیم یافتہ ہیں، کبھی سیب پر ناشپاتی نہیں پیدا ہوتی، اس لکڑی کو اتنا کامل علم ہے کہ مجھے سیب بنانا ہے اور وہی بنانا ہے، کوئی اور نہیں بنے۔ کریلے کو یہ علم حاصل ہے مجھے کڑوا ہونا ہے، میٹھا نہیں ہونا۔ ایک چونٹی جس کو دکھائی کچھ نہیں دیتا، سنائی کچھ نہیں دیتا، کیسا علم اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ اس کے جو پہرے دار ہوتے ہیں ان کا سر بڑا ہوتا ہے، چونٹیوں کے پہرے داروں کا سر بڑا ہوتا ہے، لیکن انہوں تو سر اپنا شیشے میں کوئی نہیں دیکھا کہ میرا سر بڑا ہے مجھے پہرا دینا، نہ اس کو کسی نے بتایا کہ تو پہرے دار ہے۔ وہ کیسے خود بخود جا کر دروازے پہ سیٹ ہو جاتے ہیں، پہرا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ ملکہ نے کہا، نہ وزیر نے کہا، نہ کسی نے کہا، وہ خود بخود جا کے یوں سر جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نیچے سے کوئی چونٹی اندر سے باہر جائے گی، وہ پچھڑ جائیں گے، چونٹی باہر نکل جائے گی، جب باہر سے واپس آئے گی تو 10 تک دے گی۔ حیدرآباد میں اگر 10 کروڑ خاندان ہیں چونٹیوں کے، اس سے زیادہ ہی ہوں گے، تو ساری دنیا میں اندازہ لگاؤ کتنے ہوں گے۔ میں ایک فرضی عدد بتاتا ہوں، اگر حیدرآباد میں چونٹیوں کے 10 کروڑ خاندان ہیں تو ہر خاندان کے 10 تک دینے کی آواز دوسرے سے جدا ہے۔ انسان کے پاس اتنی گھنٹیاں نہیں ہیں کہ ہر گھر والے کو گھنٹی کی آواز جدا جدا دے سکے۔ ایک دفعہ لطیفہ ہوا کہ میرے گھر کی اور پڑوسی کے گھر کی گھنٹی ایک جیسی ہے۔ میرے مہمان بہت آتے ہیں، اب وہ آگے گھنٹی بجائیں تو ان کا چوکیدار بھاگ سے باہر نکلے، آگے مہمان میرا۔ تو ایک دن اس نے میرے ڈرائیور سے کہا، مولوی صاحب سے کہو اپنا گھنٹی بدلے، پٹھان کا مہمان اس کا آتا ہے، بھاگنا مجھ کو پڑتا ہے۔ لیکن اللہ نے چونٹی کو ایسا علم بخشا ہے کہ ہر خاندان کے یہ 10 تک دینے کی، چونٹی کے آگے جو دو بازو ہوتے ہیں یہ اس کی 10 تک دینے کے لیے ہیں، تو یہ ان کو آگے ان کے سر پہ ایسے مارتی ہے۔ یہ جو رنگ ہے سب کی ایک دوسرے سے جدا ہے۔ وہ جو پہرے دار ہے نا، وہ پہچانتا ہے کہ یہ آواز میرے گھر کی، وہ فوراً پر پیچھے ہٹاتے ہیں، چونٹی اندر چلی جاتی ہے۔ اگر وہ کوئی اور وہاں آ جائے تو دروازے نہیں کھولتے، اور اگر کوئی خطرے کی بات ہو کہ بھائی بعض اوقات ان میں جنگ بھی ہوتی ہے تو پھر وہ فوراً پیچھے الارم بجاتے ہیں، حملہ ہے، تو بھاگ کے
ریزرو فورسز ہوتی ہیں وہ آ کے اس حملے کا جواب دے. اگر مزید محسوس ہو کہ ضرورت ہے اور دشمن طاقتور ہے تو پھر پیچھے سے توپ خانہ آتا ہے, وہ آ کر فائر کرتا ہے. چیونٹیاں ہیں توپ خانہ, ان کی دم ذرا موٹی ہوتی ہے, تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے, ویسے الٹا لیٹ جاتی ہیں اور پچکاریاں مارتی ہیں, ان کی دموں میں زہر بھرا ہوتا ہے, ویسے پچکاریاں مارتی ہیں. ہماری فوج کو توپ خانے کا رستہ بنانا پڑتا ہے, پھر انہیں سکھانا پڑتا ہے کہ کتنے فائر وہ ضائع کرتے ہیں, تب جا کر ان کا فائر صحیح ٹھکانے پر لگتا ہے. 1 گھنٹے کی آزمائشی جو پرواز ہے F-16 کی, 1 گھنٹے کا 6 لاکھ روپے اس پہ خرچ ہوتا ہے. اور یہاں ایک پیسہ بھی خرچ ہو رہا اور بڑی پڑھائی لکھی لکھائی. یہ انسان اور غیر انسان کا فرق ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اب اس کو اللہ یوں ہمیں سنا رہا ہے کہ میں جب تمہیں دنیا میں باہر لایا ماں کے پیٹ سے تم کچھ بھی نہیں جانتے, لہذا تمہاری جہالت پر اللہ نے مہر لگا دی. اب اس کو سیکھنا ہے کیونکہ اس کا امتحان ہے دنیا میں. چونٹی کا تو امتحان ہے, اللہ نے سکھا دیا. کوے کا, کوئل کا امتحان کو اللہ نے سکھا دیا. کوئل کا نام آیا تو ایک ایسا شاطر پرندہ ہے کوئل. یہ شاطر بھی ہے, سست بھی ہے. یہ اپنے انڈے خود نکالتی کوئل. یہ کوے کے گھونسلے تلاش کرتا ہے. جن دنوں میں کوے کی مادہ انڈے دیتی ہے انہیں دنوں میں یہ ملتے ہیں, پھر یہ تلاش میں رہتی ہے ان گھونسلوں کی جس میں انڈے پڑے. جب وہ نکلے ہوتے ہیں کوے کی نر مادہ اپنے رزق کی تلاش میں, تو پیچھے آ کے ایک انڈا وہاں دے دے گی, ایک دوسرے گھونسلے میں, ایک تیسرے گھونسلے میں, اور ایک انڈا کوے کا اٹھا کے نیچے پھینک دے گی تاکہ عدد پورا رہے. ان کو شک نہ پڑے کہ یہ تو زیادہ ہو گیا. پھر ان کی نگرانی کرتے رہتے, اس پہ چکر لگاتی رہتی ہے, چکر لگا جب تک بچہ نکلتا نہیں وہ چکر لگاتی رہتی, چکر لگاتی رہتی. اور وہ پیدا ہوتے ہی اتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے, اور اللہ کی جان وہ کوے کے انڈے سے پہلے کوئل کا بچہ نکلا ہے. اب وہ بھی بالکل کالا ہوتا ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہمارا ہے. آپ کبھی غور کریں, آپ کہیں تو شاید کوئل ہوتی نہیں, جہاں کوے کو کوئل نظر آ جائے اس کا پیچھا شروع کر دیں, وہاں تک اس کے پیچھے مارنے کے لیے اس کو بھی پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہمیشہ چالاکی کر جاتا ہے. تو جن کوئل کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے وہ فوراً باقی سارے انڈے باہر پھینک دیتا ہے. تو اس میں سے اگر بچہ نکل آئے تو یہ تو فرق نظر آئے گا, یہ تو مارا جائے گا. اللہ نے کیا قدرت کے نظام بنا دیا. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اس ہدایت سے یہ مراد فرعون کا رب کون کا وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا, پھر اس کو زندگی کا علم دیا کہ زندگی کیسے گزارنی, صحیح مقام فرمایا. انسان امتحان میں ہے, اس سے خیر اور شر کا امتحان ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, دیکھیں گے ہم تم نے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. انسان پانی عارضی طور پر, یہ تو ابدی نظام کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ان فلاں صاحب انتقال کر گئے, انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے. آگے ایک زندگی ہے جہاں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر ہے, ایک طبقہ جنت میں جائے گا, ایک جہنم میں جائے گا. تو اب اس کے سامنے دونوں علم اللہ نے غلط بھی, اللہ نے کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا فہدیناہ النجدین. دونوں راہیں کھول دی, سچ بھی جھوٹ بھی دونوں بازار میں موجود دستیاب. آوارگی بھی پاکدان میں بھی دستیاب, سود بھی تجارت بھی بازار میں موجود, شرک بھی توحید بھی, حق بھی باطل بھی, ظلم بھی عدل بھی, دونوں بازار سجے ہوئے. کل الناس یغدو, اس حدیث سے میں بازار کا مطلب دیتا ہوں. کل الناس یغدو فبائع نفسہ, روزانہ منڈی کھلتی ہے, صبح صبح عرق آبادی بازار میں چلے جاتے ہیں خریداری کے لیے. کچھ تو
گوشت پھل پھول سبزیاں خریدنے والے، کپڑا خریدنے والے، کچھ ہیں جو جنت اور دوزخ کے خریدنے والے، فمودھا اور موسکھا. کچھ لوگ ہیں جو بازار میں جا کر آگ خرید کے آتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو بازار سے جا کر آزادی خرید کے آتے ہیں اور جنت خرید کے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، اس پہ چلے اس پہ چلے، جدھر چلے گا ادھر کے اسباب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دے. تو اب ایک طرف شیطان کی دعوت اور اس کے چکمڑے، ایک طرف اللہ کی دعوت اور اس کے نائب انبیاء السلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، ایک طرف ان کی تعلیمات، ایک طرف شیطان کی تعلیمات. یہ دو بنیادیں ہیں، یہ دو ترجیحات ہیں. اب اللہ اور ان کے انبیاء کی تعلیمات یہ ہے کہ دنیا گزر کا ہے، مسافر خانہ، قیام کی جگہ نہیں. اور شیطان کی تعلیمات یہ ہے کہ ہیہات لما توعدون، موت کے بعد ہے ہی کچھ نہیں، جو کچھ ہے یہی جہان ہے، جو کچھ ہے یہی جہان ہے. تو جیسے مقیم اور مسافر کی سوچ میں بالکل کبھی بھی مطابقت نہیں ہو سکتی. مسافر ہمیشہ منزل کو سامنے رکھ کے چلتا ہے اور ٹھہرا ہوا ہمیشہ ضرورتوں کو سامنے رکھ کے چلتا ہے. مسافر ہمیشہ دیکھتا ہے کتنا ایبٹاباد باقی، اور گھر میں ٹھہرا ہوا دیکھتا ہے آج ضرورت کس چیز کی ہے، پکانا کیا ہے، عورتیں کہتی ہیں پکانا کیا ہے، بازار کی ڈیمانڈ کیا ہے، تاجر یہ سوچتا ہے. تو جیسے مسافر اور مقیم کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی، ایسے ہی آخرت کو چاہنے والے اور دنیا کو سامنے رکھ کر چلنے والے کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی. یہ دو الگ راہیں ہیں اور یہ مشرق اور مغرب کے فاصلے ہیں. آخرت کو سامنے رکھنے والوں کے لیے اور ترتیب ہوگی اور دنیا کو سامنے رکھنے والے اور ترتیب پر ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک. یہ دنیا والوں، یہ آخرت والوں کا دستور ہے، یہ آخرت والوں کا قانون ہے. تو دیکھو بھائی، دنیا اور آخرت میں جب ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا، دنیا بیچ دینا یہ بہرحال ہاتھوں سے چلی جائے گی. اور جو دنیا کو سامنے رکھ کر چلنے والے ہیں ان کے سامنے نہ کوئی جنت نہ جہنم، نہ جو کچھ ہے وہی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہی تو ہے جینا اور مرنا، بابر بعیش ہوش کے عالم دوبارہ نہیں. جو کچھ ہے یہی ہے، آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا یہی سمیٹنا ہے جو سمیٹنا ہے. تو دونوں کی ترجیحات میں زمین آسمان کا فرق ہو. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 200 سال سے ہم مغربی قوموں کی یلغار کا شکار ہوئے اور میدان میں بھی شکست کھائی اور پچھلے 100 سال سے نظریات میں بھی شکست کھائی. یہ اللہ کا دستور ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا اور اللہ کے نبی نے کہا تھا الحرب سجال بیننا ینالون منا وننال منهم. اللہ کے نبی نے بھی اشارہ کر دیا تھا، اللہ نے بھی کہہ دیا تھا ہمیشہ تمہیں عروج نہیں ہوگا، کبھی تم اوپر کبھی وہ اوپر، کبھی وہ آگے کبھی تم آگے. اسی طرح تو آزمائے گئے. نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، کبھی اونچا کر کے آزمائیں گے، کبھی نیچا کر کے، کبھی عزت دے کے، کبھی ذلت دے کے، کبھی فقر دے کے، کبھی غنا دے کے، کبھی صحت دے کے، کبھی مرض دے کے، کبھی فتح دے کر، کبھی شکست دے کر. یہ اللہ کا نظام ہے. کیسر نے پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ نبی اور تم نے کبھی جنگ ہوئی کا ہوئی کا کیا نتیجہ نکلا؟ کبھی انہوں نے کہا کبھی وہ جیتا کبھی ہم جیتے. کا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے، ہمیشہ جیت نہیں ہوتی تاکہ کوئی دنیا کے تمام نہ ایمان لاتا پھرے، بلکہ اسے پتہ چلے کہ یہاں کچھ اور کام بھی ہیں، یہاں کچھ اور رگڑائی پسائی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ پوری دنیا کو آخرت کے تابع کر کے چلے، پوری دنیا کو آخرت کے تابع کر کے چلے اور آخرت سے سمجھوتا کوئی نہ کرے. پھر اگر اس کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے چھوڑ دے، ملک چھوڑنا پڑے چھوڑ دے، حکومت چھوڑنی پڑے چھوڑ دے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں. الا وان روح الاسلام دائرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سنو آج اسلام کی چکی گردش کر رہی. فدوروا مع الکتاب حیث دار، تم بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ گھومنا، ساتھ ساتھ گھومنا، کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ چلنا، ساتھ ساتھ چلنا.
الا وان السلطان الا وان الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارق الكتاب. ایک زمانہ آئے گا دنیا حکومت عہدے منصب اس کا راستہ اور ہو جائے گا اور کتاب اللہ کا راستہ اور ہو جائے گا. تم کتاب اللہ نہ چھوڑنا، حکومت منصب عہدے چھوڑ دیں. یہ بنیاد اگر نہیں ہوگی تو پھر اپنے مفاد پر لوگ ملک بیچ گئے، محکمے بیچ گئے، صوبے بیچ گئے، انسانیت کو بیچ کے چلے گئے اپنے مفاد کے سامنے. اور جب یہ ہوگا کہ اللہ کو جان دے کر اس کے سامنے ٹھہرنا ہے، ہم جب کتاب اللہ کو سامنے رکھ کر چلنا ہے، تو پھر وہ یہ کرے گا حکومت کو ٹھوکر مار دے گا، کتاب اللہ کو ٹھوکر مار دے گا. اس کے سامنے آخرت آ جائے گا، اس کے سامنے اللہ جائے گا، حکومت اس کے سامنے ثانی چیز بن جائے. عمیر ابن سعد کو حضرت عمر نے ہند کا گورنر بنایا. 3 سال کے بعد بلا کے حالات معلوم کیے، واپس بحال کر کے کہا چلے جاؤ، گورنر ہی لے لیتا، میں نہیں جاتا کسی اور کو بھیجو. کیوں؟ کہا میری آخرت کا مسئلہ بن گیا. کیا بن گیا؟ کہ میں نے ایک یہودی کو غصے میں کہہ دیا اخذاک اللہ، اللہ تو یہ رسوا کرے. بعد میں نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہ جملہ صرف اس لیے بولا کہ میرے دل میں تھا میں گورنر ہوں، میں حاکم ہوں. تو اس حکومت نے میرا بول خراب کر دیا، مجھے نہیں چاہیے کسی اور کو دے. آخرت کا راہی اس طرح حکومت کرتے ہیں اور دنیا کے چاہنے والے ایسے کرتے ہیں جیسے آج ہو رہا ہے. تو چونکہ ہماری اپنی بنیاد ختم ہو چکی ہے، قرآن سے ناواقفیت، حدیث پاک سے ناواقفیت، علم کا صحیح پر چشمہ ہے. جو چیز مغرب سے آ رہی وہ ہم آنکھیں بند کے لے رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کا قانون ہے کہ جو قومیں شکست کھا جائیں، مفتوح ہو جائیں، وہ فاتح قوم کا اثر لے لیں. میں کتاب پڑھ رہا تھا اندلس کے بارے میں، تو اس میں ایک پادری کا شکوہ لکھا ہوا تھا. ایک پادری اپنے عیسائیوں کا گلہ کر رہا تھا کہ عیسائیوں کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے عربی بولنا شروع کر دی ہے، یہ عبرانی نہیں بولتے. تو مجھے خیال ہے اگر وہ آج ہوتا تو آج بڑا خوش ہوتا کہ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی انگریزی سکھاؤ، جیسے آپ روٹی صرف انگریزی میں ہے اور جنت بھی انگریزی میں چھپی ہوئی. کیا ہو گیا؟ یہ عربی بولتے ہیں، عربی لباس پہنتے ہیں، عربوں کی معاشرت اپناتے ہیں، انہی کے رسم و رواج کو اپناتے ہیں. نہ یہ عبرانی بولتے ہیں، نہ یہ عیسائی رسم و رواج کو اجاگر کرتے ہیں، انہی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. یہ گلہ کر رہا تھا اپنی قوم کا. 800 سال کے بعد اگر آج اس کی روح کو لوٹا دیا جائے تو وہ بہت خوش ہوگا. کل تو بھائی کچھ ہو رہا ہے. میں وہ ایک راستے میں ایک جگہ چٹا بٹا، تو وہاں بچوں کو چھٹی ہو رہی تھی تو 4-5 سال کے بچے نکل، ان کے گلوں میں ٹائیاں تھیں. مجھے اتنا ارمان لگا کہ چھوٹے سے دیہات میں ان معصوم بچوں کے تختی پر پہلا لفظ بھی غلط لکھا جا رہا ہے. ان کے آگے بڑی عمر میں ان کو اللہ کے نبی کی عظمت اب کون سکھائے گا؟ پہلا ظلم ماں باپ نے کیا، دوسرا اسکول والوں نے کیا. ایسے چھوٹے سے دیہاتی پاک ماحول کی دنیا جہاں سڑک گئی، بجلی گئی، ایمان بھی ساتھ بہ گیا اور حیا بھی ساتھ بہ گیا. تو مفتوح قوم فاتح قوم سے اثر لیتی ہے، یہ مجبوری ہے نفسیاتی، انسان کی نفسیات. 100 سال تو ہم پہ انگریز حکومت کریں اور کسی قوم کا زوال یہ نہ کہ فلاں نے غداری کی اور یہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. ساری دیکھ خراب ہو چکی ہوتی. کسی ایک بوٹی میں تاپن جو پیدا ہوتا ہے وہ صرف اس بوٹی کی وجہ سے ساری دیگ اور ہانڈی کا ماحول گندا ہو چکا ہوتا ہے. اس میں سے کسی ایک بوٹی کا نصیب پھوٹا، وہ کسی نے چک لی تب بیڑا غرق ہوتا ہے، بوٹی خراب. امیر جعفر غدار ہے، امیر صادق غدار ہے. وہ سارا معاشرہ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے. پھر ان کے لیے ٹوٹنا ہی طے ہوتا ہے کہ جیسے بڑھاپے کا علاج کوئی نہیں، ایسی جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں پھر اس کا علاج کوئی نہیں، ایک دفعہ انہیں دفن ہونا پڑتا ہے. پھر وہاں سے اللہ اگلی نسل کو اٹھاتا. یہ حکمت تھی بنی اسرائیل کو 40 سال اللہ تعالیٰ نے صحرا میں رکھا، باہر نکالا نہیں، وہ سارے وہیں مر کھپ گئے اور وہاں سے ایک نئی نسل تیار ہوئی 40 سال میں، جس کو یوشع علیہ السلام لے کر نکلے اور عمالقہ سے آ کر جہاد کیا. تو ہم پر 100 برس 1757 سے سمجھو، 1757 سے جب پلاسی کی جنگ ہارے
ہم نے کہا میر جعفر نے غداری کی، معاشرے سارے میں جان نکل چکی. تو اس کے بعد 1799 میں 4 مئی 1799 ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی. تو لارڈ ہیرس نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے. پھر 1831 میں یہیں بالا کوٹ میں شہید اپنے سارے رفقا سمیت شیر سنگھ کو تو بالا کوٹ کا راستہ نہیں معلوم ہو رہا، تو مٹی کوٹ تک پہنچنے کا راستہ شیر سنگھ کو مسلمانوں نے بتایا. شیر سنگھ کے لشکر کو مٹی کوٹ تک چڑھانے والے مسلمان تھے، اور جو مٹی کوٹ پہ چڑھ گیا بالا کوٹ اسی کا، تو مٹی کوٹ بہت اونچا، بالا کوٹ اس کے سامنے بہت نیچا. پھر 1834 میں لارڈ میکالے آیا تعلیم کا نظام لے کر. تو اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ان مسلمانوں کو قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کو لگام چڑھائی جائے، اس کے لیے کیا کیا جائے. یہ پہلا نظریہ اس شخص کا تھا، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی اور اس کا ہنگامہ، اور پھر وہ اس میں نام آ گیا جی مرزا الہی بخش اور نواب شجاع الدولہ اور نجف خان. یہ 3 آدمی تھے، لیکن میں بات ہر جگہ وہی کر رہا ہوں کہ یہ 3 کے مقدر میں یہ 3 بوٹیاں منہ میں آ گئی، دیکھ ساری گندی ہو چکی. یہ مرزا الہی بخش، یہ جو نظام الدین کا مرکز ہے بنگلے والی مسجد، یہ مرزا الہی بخش کا بنگلہ تھا، جس کے ساتھ یہ مسجد تھی، جس سے یہ بنگلے والی مسجد کہلاتی. اس میں بڑی بڑے اس کا رجب علی تھا، بابر شاہ ظفر کا ایک وزیر، جس نے پھر سارا خزانہ سمیٹ کر امبالے پہنچایا. امبالے کا تھا، پھر یہاں اس نے بہت بڑا محل بنایا، پھر اس نے فوارے لگائے، تو ان فواروں سے شراب نکلتی. اس طرح نظام بنایا تھا کہ جیسے یہاں یہ پانی نکلتا ہے تو ان فواروں سے شراب نکلتی، اس کے چاروں طرف بیٹھ کر پھر وہ پیا کرتا تھا. انگریز سے وفاداری کا یہ اصطلاح اس نے پایا. الہی بخش نے بنگلے پائے، شجاع الدولہ نے ریاست پائی، نجف خان نے بھی ایسے ہی دولت سمیٹی. تو 1857 کے بعد پھر W ہنٹر آیا. اس نے پھر کعبے سروے کرو کہ مسلمانوں کو قابو کیسے کریں. تو 1 سال کی یا 6 ماہ کی کوشش جہد کے بعد ایک رپورٹ تیار کی گئی کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کیا جائے، قرآن کو دور کیا جائے، علماء کو دور کیا جائے، اور ان کو اپنا تعلیمی نصاب پڑھایا جائے. تو 50 برس کے بعد یہ ہماری مٹھی میں ہوں گے. 50 برس کے بعد تو کچھ لوگوں اللہ نے اس خطے میں دین کو باقی رکھنا تھا، ورنہ تو اندلس والا حال ہی کرنے کا ارادہ تھا باطل فاصل. یہاں جیسے اندلس میں جھاڑو پھیر دو، یہاں بھی جھاڑو پھیر گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا منظور تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کے بندے کو سوجی، اس نے 1864 میں ہندوستان کی ایک چھوٹی سی بستی تھی دیوبند، اس میں ایک مدرسہ بنا. اب ہم میدان میں تو فتح پا نہیں سکتے، تو اپنے دین کی حفاظت کو کریں. تو 1864 میں محمد قاسم رحمت اللہ علیہ ایک چھوٹا سا مدرسہ شروع، ایک استاد ایک طالب علم، استاد بھی محمود شاگرد بھی محمود، دونوں کا نام محمود. ایک انار کا درخت، ایک چھپر، اس کے نیچے یہ کام شروع ہوا. تو کچھ لوگ جو اس سے متاثر ہو گئے تھے انگریز کی اس طاقت سے، انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، انگریزی تعلیم حاصل کرنی ہے، انگریزی تعلیم حاصل کرنی ہے اور دنیا میں مقام حاصل کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. وہ خود بھی ٹائی لگا لی، کوٹ پہن لیا، پتلون چڑھا لی اور اوروں کو بھی اس پہ لگا دیا. تو وہ تو کچھ اللہ سے ڈرنے والا آدمی تھا، لیکن جو نسل تیار ہو رہی تھی
وہ ایسی تیار ہو رہی تھی جن میں دین کے بغاوت، تو اس کے مرتے وہ الحاد اور تحریت کی وہاں ہوا چلی کہ اللہ کے منکر اس میں سے تیار ہونے لگے. تو 1914 میں جب عثمانی خلافت ختم ہوئی، وہ مصطفیٰ کمال نے جب اس کو ختم کیا تو تحریک خلافت چلی. تو اس میں کچھ وہ جذبہ ایسا تھا، سارے ہی قریب ایک دوسرے کے ہوئے. تو پھر یہ خیال آیا کہ بھائی بالکل دین وہ تو ہماری ضرورت ہے کہ اگر دین نہیں ہوگا تو ہم روشنی کہاں سے پائیں گے، لیکن اگر دنیاوی شعبے ہم نے نہ سیکھے تو ان شعبوں کو کیسے چلائیں گے. تو ایسی کوشش ہو کہ دینی سانچے میں دنیاوی علم کو داخل کیا جائے. تو 1920 میں پھر جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی گئی دلی میں. وہ یہ جو سکول بن رہا ہے اس کی ابتدا 1920 سے ہے. یہ سوچ 1920 سے چلتی چلی آ رہی ہے کہ کچھ ایسا ماحول بنایا جائے جس میں ماحول اسلامی ہو، دینی ہو، تعلیمات دنیاوی ہوں. مطلب دنیاوی تعلیم کے بدلے میں ہم اپنی معاشرت نہ بیچ دیں، ہم اپنا ایمان نہ بیچ دیں، ہمارا اپنا ایک تشخص ہے وہ نہ فروخت ہو. 1920 میں یہ جامعہ ملیہ دلی میں بنایا گیا. تو اس کی بنیاد یہ تھی ان کے چاروں طرف اللہ کا پہرا ہے اور آگے پیچھے دائیں بائیں جن کے جبریل اور دوسری طرف میں ادھر جبرائیل ادھر میکائیل ہیں. ان کو اس قدر اللہ کی طرف سے حفاظت دی گئی ہے. انہوں نے ہجرت کا سفر کیسے کیا، کیسے چھپ کے نکلے، اور ادھر مدینہ ہے تو ادھر غار ثور ہے. بالکل مخالف سمت میں 4 میل کا سفر کیا، پھر 3 دن غار میں چھپے، پھر راہیں بدلی، پھر 8 دن کے پر مشقت سفر کے بعد آپ مدینہ پہنچے. اللہ چاہتے تو مکے سے اٹھا کے مدینہ میں جا کے اتار دیتا. تو اسباب کو صحیح طور پر اختیار کرنا یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا. احد کی لڑائی میں کیسی نقشہ، کیسے جنگ کا نقشہ بنایا، کتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ آپ نے میدان جنگ کو کنٹرول کیا ہے. احد پہاڑ کو پیچھے رکھا، دائیں طرف ایک ٹیلے کو رکھا کہ اب 3 طرف سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، دشمن حملہ کر ہی نہ سکتا. ایک طرف سے حملے کا خدشہ تھا ٹیلے کے پیچھے سے، تو وہاں 50 آدمیوں کو بٹھایا اور کہا کہ ہمارے تم دیکھو کہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور ہمیں کتے نوچ رہے ہیں، تو بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. یہ اسباب کا جہان ہے، معجزات کا جہان نہیں ہے. تو چونکہ ہم نے دنیا میں ایک تو دین چھوڑا تھا، پھر دنیا میں بھی دیانت اور سچائی اور لگن سے کام کوئی نہ کیا، تو نتیجہ ہمارا خلاف چلا. تو بھائی دنیاوی تعلیمات کو دینی سانچے میں پڑھنا اور پڑھانا یہ ہماری ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو چند پیسوں کی خاطر آگ میں جلتا دیکھیں، ان سے بڑا کوئی نادان نہ ہوگا. یہ پیسے کے پجاری بن کے نہ نکلیں، اللہ کے خوف کے ساتھ نکلیں. تو اس کی چند بنیادیں ہیں جو قرآن نے ہمیں بتائی ہیں. اس پر ماں باپ اور اساتذہ بنیاد اٹھا دیں، آگے ڈاکٹر بن جائے، سائنسدان بن جائے، انجینئر بن جائے، سالار بن جائے، بادشاہ بن جائے، جو مرضی بن جائے، لیکن یہ چند بنیادیں ہیں جس کو قائم کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر اسلام کی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی. اسلامی ایک معاشرہ ہے، اسلام ایک زندگی ہے. صرف نماز کا نام کرنا جو سر سے لے کر پاؤں تک انسان کو زندگی کا پابند بناتا ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک اس کو ایک ترتیب عمل سکھاتا ہے. وہ اگر ہماری زندگی میں نہیں ہوگی تو ہم اس پانی کی طرح جس کا کنارہ کوئی نہ بہتا چلا جائے. تو ایک دن میں نے ایسے ہی پڑھا تھا قرآن شریف، تو میں سورۃ لقمان کو دیکھنے لگا تو مجھے اس میں یہ ایک رکوع نظر آیا. یہ ہے سارے مسلمان اسلامی معاشرے کی بنیاد کہ باپ اپنے بیٹوں کو سمجھا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ
یا بنی لا تشرک باللہ. پہلا سبق اپنے بچوں کو جو سکھانا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ، انہیں اللہ کا مفہوم سمجھانا، بتانا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ظاہر ہے توحید رسالت کے بغیر ویسے ہی ادھوری اور مردود اور نامکمل ہے. تو لا الہ تشرک باللہ مفہوم مخالف منفی کو بیان کیا کہ نفی بڑا اوکھا کام ہے، نفی بڑا اوکھا کام. تو اس کو لا تشرک باللہ، سب سے میرے بچہ نظریں ہٹا لے، سب سے نظریں ہٹا لے، صرف اپنے اللہ پر اپنی نظر جما لے. لا تشرک باللہ، یہ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی عظمت بٹھائے استاد بھی، ماں بھی، معلمہ بھی، معلم بھی، اس بچے کو کیا پتا ہے؟ تو یہ ماں باپ کے ذمہ ہے کہ اللہ کی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ بتاؤں اللہ نے مجھے یہ مقام کیسے دیا. کہ میرے ماموں تھے مجھ سے کہتے بیٹا تو اللہ کو یاد نہیں کرتا تھا، میری 4 سال عمر تھی. ماموں میں اللہ کو کیسے یاد کروں، میں تو ابھی چھوٹا ہوں. کہ جب تو سونے لگے تو کہا کر اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو میرے ساتھ ہے، اللہ تو میرا محافظ ہے، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. میرا بچہ اس کو کہتے کہتے سو جایا کر. تو اگر بیج اندر ہے، اندر میں بیج ہے، اللہ کا احسان اس نے اندر ڈال دیا ہے، اس کو نکالنا آسان نہیں ہے. تو یہ پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کا بیج دل میں اتارنا. ان کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا ہو کے اللہ سب کچھ ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ ایک مشکل کام ہے، نہ اندیکھی ذات کا تاثر دل سے قائم کریں. ایک دفعہ عبداللہ میں مبارک فرماتے ہیں جب مدینے میں قحط تھا، میں نے کہا چلو آج اللہ سے دعا مانگتا ہوں بارش. تو میں حرہ کی پہاڑیوں کی طرف نکلا تو میں نے کہا دیکھا 10-12 سال کا بچہ نماز پڑھ رہا. یہ جنگل ویرانے میں کیا کر رہا ہے؟ تو میں چپکے سے پیچھے ہو گیا تو یہ کیا کرتا ہے. تو اس نے لمبی نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر کہنے لگا یا اللہ تیرے بندے بھوک سے بھی مر رہے، پیاس سے بھی مر رہے، جب تک تو بارش نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. 10-12 سال کا بچہ، جب تک تو بارش نہیں کرے گا میں نہیں جاؤں گا. تو میں پیچھے ہو گیا اور میں دیکھ رہا ہوں وہ اللہ سے لگا ہوا اور وہ اللہ کو اس نے ایسا منایا تاکہ بیٹھے بیٹھے گھٹا بدلی اور جو بارش ہوئی ہے کا مدینے پہنچتے پہنچتے میں سر بسر ہو گیا. 12 برس کے بچے میں یہ ایمان کس نے بھرا؟ دیکھو یہ بچے کی تربیت نہ اکیلے اسکول والے کر سکتے ہیں نہ اکیلے ماں، یہ دونوں مل کر کریں گے تو کام چلے گا. اسکول میں تو بچہ 5-6 گھنٹے ہے اور 20-25 بچے ہیں، پھر وہ ماں نہیں ہے جو کھڑی ہوئی ہے سامنے، وہ باپ نہیں جو سامنے کھڑا ہوا. ماں نے تو جنا ہے، اس کے سامنے 1 بیٹھا ہوا، 2 بیٹھے ہوئے، معلمہ کے سامنے 20 بیٹھے ہوئے، 30 بیٹھے ہوئے، 50 بیٹھے ہوئے. ماں کے سامنے اس سے اپنے 2 بیٹے بیٹھے ہوئے، اس سے اپنے 3 بیٹھے ہوئے. تو جو توجہ ماں دے سکتی ہے وہ معلمہ تو نہیں دے سکتی، وہ ٹیچر تو نہیں دے سکتی. اور جو درد اور غم ایک ماں کو ہوگا، باپ کو ہوگا، وہ استاد کو تو نہیں ہوگا. تو ماں باپ بھی ماحول مہیا کریں، اسکول بھی ماحول مہیا کرے، سب جا کر یہ گاڑی چلے. اب یہاں سے وہ کچھ نیکی کا سبق لے کر آئیں، گھر میں ان کو ٹی وی چل رہا ہو تو وہ تو سارا خراب ہو گیا، ہم برابر ہو گیا. تو یہ دونوں کو قربانی دینی ہے. ان کو گھر میں بھی وہ ماحول ملے، پھر اسکول میں وہ ماحول ملے. جب تک ماں باپ ساتھ نہیں دیں گے اسکول والے کچھ نہیں کر سکتے. اور جب تک اسکول والے ساتھ نہ دیں ماں باپ بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو اسکول میں تو اپنا ایک ماحول ہے بڑا طاقتور، وہ ماحول اگر گندا ہو تو ماں باپ سر پیٹتے رہیں وہ ممکن نہیں. تو ماں باپ کی، استاد کی، سب کی مشترکہ ذمہ داری. یہ چند آیات ہیں جو میرے ذہن میں آئیں تو میں اسکول والوں کو، ماں باپ کو یہ بتاتا رہتا تھا یہ بنیادیں اٹھا دو، اس کے بعد جہاں مرضی ڈالو گے یہ سلامتی سے پار نکل جائیں. لا تشرک باللہ، لا الہ الا اللہ. اور توحید رسالت کے بغیر نامکمل محمد رسول اللہ کے ساتھی آ گئے.
تو محمد رسول اللہ کی عظمت سکھانی ہے تو ان کے طریقے تو پر چلاؤ گے تو عظمت ہے. اور یہ 4 برس کا بچہ گلے میں ٹائی اور پتلون چڑھا کے میں نے دیکھا وہ کسی کی ٹائی ادھر جا رہی تھی, قمیض باہر نکلی تھی, پتلون ادھر اور ایک پہنچا اوپر ایک نہیں, بیچاروں کو پتہ ہی نہیں. لیکن یہ ان کی صاف سختی پر پہلا غلط ہے جو ظالم باپ اور ماں اور ظالم استاد اس کی سختی کے اوپر لکھ رہے ہیں. اس کو کھروچنا پھر آسان نہیں ہوگا, بڑا مشکل ہو جائے گا. تو بڑا ہو کے کیسے حضور کے طریقوں پر چلے گا. کبھی ہمارے نبی ننگے سر نہیں پھرے, کبھی بازار میں ننگے سر نہیں آئے. اب ٹوپی پہننا صرف مولوی کی علامت یا صوفی صاحب کی علامت, مسلمان کی علامت کوئی نہیں. جو صوفی صاحب جو ہیں وہ ٹوپی پہنتے ہیں, ہم تو بھائی گناہگار لوگ ہیں. گناہگار کہہ کر چھٹی کر دیں. جو داڑھی رکھ لے ساری شریعت اس سے فرض ہوگی, جو منڈا دے وہ ہر شریعت سے آزاد. دیکھو تم داڑھی رکھ کے یہ کرتے ہو, میں کرتا تم بھی تو کرتے ہو, تو میری تو داڑھی نہیں. اچھا تو کیا شریعت داڑھی کے ساتھ ہے یا کلمے کے ساتھ؟ کلمہ تم نے بھی پڑھا, کلمہ میں نے بھی پڑھا. جس کلمے نے تیرے اوپر جھوٹ حرام کیا, اس نے میرے اوپر جھوٹ حرام کیا, تو تیرے لیے کیسے جائز ہو جائے؟ میرے لیے حرام ہے تو تیرے لیے حلال کیسے ہو؟ میں آپ کو میں کو اعتراضاً یہ بات نہیں کی, صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ کبھی ہمارے نبی بازار میں ننگے سر نہیں آئے. ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی کہ گھر میں کپڑا ہی کوئی نہیں تھا, کھائی کو نہیں تو کیا کر چادر اوڑھ کے جا کے پڑھا, تو یا احرام کی حالت میں سر سے پکڑے. ہاں گھر میں ننگے سر بیٹھے, کھانا بھی کھایا, پانی بھی پیا, سب کچھ کیا. گھر میں آپ ایسے تھے جیسے ایک عام انسان ہے. اب اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں, ہم نے تو کبھی جھاڑو نہیں دیا. اب اپنے گھر میں آٹا گوند رہے ہیں, اپنے بیوی کے لیے اپنے لیے آٹا گوند کے دے رہے ہیں, ہم نے تو کبھی نہیں گوندا. اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں, 9 بیویاں موجود اور کپڑے خود دھو رہے ہیں. پھٹ گیا تو خود سی رہے ہیں, جوتا ٹوٹ گیا خود گانٹ رہے ہیں. کبھی آپ نے نہیں کہا کہ میرے کپڑے دھو دو, میرا کپڑا سی دو, خود کر لیتے. تو اللہ کے نبی کی عظمت اس چھوٹی عمر سے دکھائی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا بیج اندر میں ڈالا ہے. ایک دفعہ میری کمر میں درد ہوا تو مجھے 2 مہینے کے لیے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ تھا. تو قدرتی چھٹیاں تھیں, یہی جون جولائی, تو سارے بچے میرے بھائی کے میرے گاؤں میں تھے. تو میں وہ 2 مہینے ان کو لے کے بیٹھتا اور تعلیم کرا. اور وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بور ہونے لگ جاتے, ایک ہی بات روز سننا ان کے لیے بڑا مشکل. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ ان کو کہانی کی طرح دین سناؤں, کہانی کی طرح, تو اس میں دین بھی ہو جائے گا, کہانی سے ان کو دل لگتا ہے چھوٹے چھوٹے. تو میں ان کو 1-2 حدیثیں سنا کر حضور کی سیرت کو سنانا شروع کیا, پیدائش سے وفات 1.5 مہینہ روزانہ. شروع میں آدھا گھنٹہ, پھر ان کا شوق بڑا 1.25 گھنٹہ, پھر ان کا شوق بڑا 1 گھنٹہ, پھر ان کا شوق بڑا 1.25 گھنٹہ. پھر میں بس کروں, کہنے بھی اور سناؤ, میں کہیں باقی کل. تو جس دن میں نے ان کو حضور کی وفات کا سنایا تو میرا جو بھتیجا تھا, میرے بھائی کا بڑا بیٹا, وہ 5 سال کا تھا, تو اپنی ماں کے گلے لگ کے اتنا رویا کیا کہ ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے, ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے. مجھے اس دن احساس ہوا کہ یا اللہ تو نے ہم پر کتنا احسان کیا. اس بچے کو تو پتہ بھی نہیں نبی ہوتا کیا ہے, لیکن اللہ شعور میں اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیج ایسا اتارا ہے کہ کوئی کتنا ہی وہ کھاڑ لے نہیں اکھڑ سکتا. کوئی بڑا ہی بدبخت ہوگا جو ایمان کے بعد نکل جائے. ورنہ اللہ نے اس کو اتنا جیسے پہاڑ گاڑ دیا, اس سے زیادہ اللہ نے کلمے کبھی کے اندر میں اتارا ہوتا. اس سے بھی چیز دوسری اللہ نے اضافہ کیا, لقمان نہیں بولے, اللہ نے بیچ میں اس وصیت کو مکمل کیا, نصیحت کو. وَقَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ماں باپ کا حق اللہ نے بیچ میں اضافہ کیا. پوری کامل نصیحت ہے, پر لقمان ایک بات تم چھوڑ رہے ہو, ہم پوری کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ ممکن ہے چھوٹا بچہ ہے, باپ نصیحت کر رہا ہے, تو اپنا حق جتلاتے ہوئے شاید وہ کچھ محسوس کر رہے ہوں, تو اللہ نے اس کو مکمل کر کے کہا تیری جگہ میں بات کرتا ہوں کہ اے بچوں, ماں باپ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے,
اور چھوٹا موٹا حق نہیں ہے. یہاں انشکر لی ولوالدیک، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا جملہ بولا ہے انشکر لی ولوالدیک، ایک فعل کے نیچے ایک حرف عطف کے ساتھ اپنا اور ماں باپ کا حق بتائے. میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن. اولاد ڈاکٹر بن جائے، کروڑوں پتی بن جائے، اگر نافرمان ہو تو ماں باپ کو کیا سکھ ہے؟ کیا سکھ ہے ماں باپ؟ ایک بیٹا امریکہ ڈاکٹر بن کے بیٹھ گیا، ایک انگلینڈ میں بیٹھ گیا، تو بوڑھے ماں باپ نے کیا پایا؟ ایک خوش خیالی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر، میرا بیٹا انجینئر، اسے خود کیا ملا ہے؟ 60-70 برس جن کے طواف کیے، جب آنکھیں پھیر کے چل دیے تو بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں سوچتے تو ہوں گے کہ ہم نے تو زندگی ان کے لیے گزار دی، یہ کیا ہوا؟ اولاد کو مقصد بنا کے چلنا. پھر ایک چوری نظر سے بیٹا دیکھ لے باپ کو، اس کی نیند حرام ہو جاتی. ماں کو بیٹی ہوں کر دیں تو ماں کے کلیجے پھٹ جاتے، کیونکہ ان بدبختوں کے لیے انہوں نے اپنی جوانیوں کو برباد کیا ہوتا ہے. ساری رات ایک کام پہ کھڑے ہو کے ان کی ڈیوٹی لی ہوتی، ان کو گود میں اٹھا سارے ارقباد کے ہسپتال پھرے ہوتے ہیں. اگر اولاد نافرمان ہے تو وہ گھر خوشحال کیسے ہوتا ہے؟ یہ ختم تو ختم کر کسی صاحب نے مجھے خط لکھا تھا تو انہوں نے اس کے وہ لکھا تھا چھوٹا خاندان زندگی آسان، تو انہوں نے اوپر والا کاٹ کے اس کے اوپر لکھا تھا دیندار خاندان زندگی آسان. پتہ نہیں کس نے لکھا تھا، مجھے تو یاد نہیں کہ یہ مجھے اس کی یہ ترمیم یاد ہے. دیندار خاندان زندگی آسان. زندگی آسان ہوتی ہے اولاد کی فرمانبرداری. میرے چچا ہیں فوت ہو گئے، ان کے قدرتی ایک بیٹا ایک بیٹی، قدرتی اللہ کی طرف سے. بیٹا بھی 16 برس کے بعد ہوا تو 18 برس کے بعد اللہ نے، پھر 2 برس کے بعد بیٹی تھا ختم. تو میری چاچی زندہ ہے، وہ کہتی انشاءاللہ کسی کے 2 نہ ہوں، اللہ کرے کسی کے 2 نہ ہوں. بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹا لاہور میں وہ دیواروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے سب لگا. کوئی ایک اور ہوتا، کوئی 2 ہوتے، کوئی 5 ہوتا، کوئی کام پہ ہوتا، کوئی 7 ہوتا، کوئی باہر ہوتا، کوئی اندر ہوتا، کوئی علاج کراتا. تو اپنا کام تھا. ایک بیٹی وہ گئی اپنے گھر، بیٹا اس کو کاروباری مصروفیت، نوکری کی مصروفیت، وہ جا کر لاہور بیٹھا ہوا ہے اور وہ بہت بڑے گھر میں 1 ایکڑ کے گھر میں بڑے دیوار کو بیٹھی تک رہی. تو زندگی آسان ہوئی کہ برباد ہوئی. پھر اس کے ساتھ ایک ایسی اضافی بات آ جو ہمارے مضمون سے متعلق ہے لیکن ہے اسی سے متعلق. ایک یہ ہمیں چکر دیا کہ کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے اس لیے غربت بڑھ گئی، تو غربت کو آبادی سے جوڑ دیا. تو چونکہ پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے لہذا یہاں غربت بہت زیادہ ہے، آبادی کنٹرول کرو، آبادی کنٹرول کرو. 1799 میں انگلینڈ میں شخص مالتھو سب سے پہلے یہ نظریہ اس نے پیش کیا کہ آبادی بڑھ رہی ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے. وہ اتنی کنٹرول ہوئی کہ اب ان کی نسل ختم ہو رہی، وہ مائنس میں جا رہے ہیں، مرتے زیادہ ہیں اور پیدا کم ہوتے ہیں. مرنے والوں کی تعداد زیادہ، پیدا ہونے والوں کی تعداد تھوڑی. تو آئندہ چند سالوں میں وہاں صرف بوڑھوں کی نسل ہوگی، جوان ہوں گے. یہاں روز نئے اسکول کھلتے ہیں، وہاں اگلے اسکول بھی بند ہو جاتے، بچے کوئی نہیں. اور انہوں نے بڑے بڑے خوشنما وعدے کیوں ہیں؟ جو لڑکی بچہ پیدا کرے گی تو اتنے $100 ملیں گے، اتنے $100 ملیں گے. جب تک وہ زچگی میں رہے گی اس کو اتنا وظیفہ ملے گا، پھر جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ وظیفے ملیں گے. لیکن
ملے گا تو جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ وظیفے ملیں گے. لیکن چونکہ وہاں خاندانی نظام کوئی نہیں, سارا کام لڑکی پر ہے, خامن کوئی نہیں, ماں کوئی نہیں, باپ کوئی نہیں, بہن کوئی نہیں, بس اکیلی. اس وجہ سے ایک ان کی اپنی جو ذہنی عیاشی ہے اس وجہ سے تو وہ اس پہ تیار نہیں, نہ تو خاندانی نظام ہے نہ خاندانی نظام کو نہ لہٰذا ان کی نسل منفی میں چلی. تو دنیا میں یاد رکھا گیا افرادی طاقت افراد کی طاقت اس کو کوئی توڑ نہیں. افرادی طاقت ایک تسلیم شدہ طاقت ہے. تو چونکہ افرادی طاقت کا توازن مسلمان کے حق میں جا رہا ہے تو اس کو ختم کرنا چاہتا. تو انہوں نے نعرے لگائے آبادی کنٹرول کرو, غربت بڑھ رہی, غربت بڑھ رہی. غربت کا تعلق آبادی سے نہیں ہے, غربت کا تعلق سودی نظام سے ہے. جس ملک میں کاروبار سود پہ ہوگا وہاں کا معاشرہ غریب ہوگا, چاہے 15 کروڑ چاہے 15 لاکھ. جہاں 4 کام ہوں گے وہاں کبھی خوشحالی نہیں ہے. جہاں کاروبار سود پہ ہو, سٹا پہ ہو, انشورنس اس کے ساتھ ہو اور جوا اس کے ساتھ ہو, یہ 4 کام جس معیشت میں ہوں گے وہاں ہمیشہ پیسہ چند ہاتھوں میں ہوگا اور باقی لوگ غریب ہوں گے. اور جہاں تجارت آزاد ہوگی, سود سے پاک, بیمہ سے پاک, سٹر سے پاک, جیو سے پاک, تو وہاں 15 کی بجائے 7 کروڑ بھی ہو جائیں تو خوشحال. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ اللہ کے خزانے کم پڑ گئے ہیں, اس میں آدمی زیادہ کوئی نہیں, روٹی پوری نہیں ہوگی جو ہمیں تو ہو سکے. یہ اچانک مہمان آ گیا, کھانا پکایا تھا 4 کا, مہمان آ گیا 15, اب کیا کریں؟ تو ہمیں تو تیار کرنا ہے. صبح بازار سے لاؤ, ہم تو دیہات میں تو بازار تو ہے کہیں سب طرف بھی کرو گئی, دوبارہ مرغیاں بھی پکڑو اور آٹا بھی ڈھونڈو. اللہ کو تو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. تو جو پیدا کرنے والا ہے وہ غافل ہے اس کے رزق سے. جس ہے خاص کرنے والے کیڑے کو دیکھتا ہے, سنتا ہے, اس کو رزق پہنچاتا ہے. تو انسان کو کیسے, لیکن سکول والوں کو پتا ہے کہ ہمارے اسکول میں 300 بچے آ سکتے ہیں, 350 نہیں, 350 نہیں, تو کہتے ہیں کہ ہمارا داخلہ بند ہے. تو اللہ کو یہ نہیں پتا کہ مجھے آپ کا بات کتنے پیدا کرنے ہیں. اللہ کو مشورہ دیا جا رہا ہے, اللہ تمہیں بندے زیادہ سے زیادہ ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کیونکہ روٹی پوری نہیں ہو رہی. اور روٹی کا تعلق اللہ کے قسم آبادی سے نہیں, سود سے ہے. سود جو فقر ہے, فقر اس کا تعلق سود سے ہے, سودی نظام سے ہے اور غلط تجارت سے ہے. اگر تجارت آ جائے وہ جو اللہ کے محبوب نے بتائی ہے 15 سے 7 کروڑ کو بھی خوشحال ہو سکیں. یہ تو شکر ہے ہماری اکثر آبادی دیہاتی ہے, ان پڑھ ہے اور ابھی تک وہ ایک فریب میں نہیں آئے. ہمارے تو ڈگریوں میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور پچھلی سیٹ پر 4 سے 8 بیٹھے. میں نے امریکہ میں, یورپ میں ہزاروں کلومیٹر سفر کیا, خالی گاڑیاں جا رہی ہیں, 100 گاڑیاں گزرنے کے بعد کسی گاڑی میں ایک بچہ نظر آتا. ان کی نسل بری ہو رہی ہے. تم کو ہم کو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبے. کبھی کافر بھی مسلمان کا خیر کا ہوگا, اربوں ڈالر دے دو بھائی, ہم تمہارے خیر خواہ ہیں, تم آبادی کا ہم تمہارے بڑے ہمدرد ہیں. وہ بات جو میں نے پہلے کہی تھی کیونکہ ہم نظریاتی طور پر شکست کھائی میں مستی قوم میں زیادہ وہ جو کہتے ہیں کہتے ہیں آمین آمین آمین, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو بھائیو خوشحال زندگی کا تعلق اچھے اخلاق سے ہے, نہ کہ اولاد کی کمی سے اور نہ سونے چاندی اور پیسے سے. جس گھر میں اخلاق ہوں گے, بیوی میں محبت ہو, خامن بیوی کا خیال کرے, بیوی خامن کا, اولاد ماں باپ کا, ماں باپ اولاد کا, وہ گھر خوشحال ہوگا چاہے اس میں 50 بچے ہوں چاہے اس میں 1 بچہ. لیکن اگر اس میں یہ بات نہ ہو تو سارا گھر جہنم بن جائے. یہ دوسری بنیاد ہے ماں باپ کی عظمت. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کو صرف دیکھ لے تو آپ نے قرآن کی جنت میں آواز کیسے آ رہی ہے, اس کی تلاوت کی بس مدینے میں پڑھ رہا ہے, آواز جنت میں کبھی ماں کا خدمت گزار ہے. اس کی وجہ دوسری بڑی بنیاد ہے آپ نافرمان ہو کے فرمان چڑھ رہے ہیں. تو
ماں باپ بھی برباد ہو جاتے ہیں، اولاد بھی برباد ہو جاتے ہیں. ماں باپ کو دکھ دینے والا کبھی دنیا میں سکھی نہیں رہتا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ ہر گناہ کی سزا مؤخر کر دیتا ہے. ماں باپ کی نافرمانی کی سزا مرنے سے پہلے ضرور دیتا ہے. اگر وہ پیدا تو مرنے سے پہلے نافرمانی کی فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وہ جزا اور سزا کا ان کے اندر عمل نیکی اور بدی کا تصور اجاگر کرنا. میرے بچوں ایک رائی کے برابر مثقال حبۃ من خردل. رائی کو بھی کسی رائی بھی ہے جو یا چینی کا ایک دانہ اٹھا کے دیکھیں جتنا بڑا چینی کا دانہ ہوتا ہے اتنا بڑا رائی کا دانہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو لقمان نہیں کہہ رہے میرا بیٹا ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے یا برائی کرے. فتکن فی صخرۃ کسی پہاڑ کی غار میں چھپ کر او فی السماوات یا خلا کی وسعتوں میں گم ہو کر او فی الارض یا زمین کے اندر طے خانے میں چھپ کر تو ایک آنکھ ہے جو تجھ پر بیدار ہے اور تجھے دیکھ رہی ہے یا تجھے اللہ اور وہ اللہ ہے جو تجھے تیرا کیا دکھا دے. یہ تصور ان کے اندر پیدا کرنا جزا اور سزا ہے. سچ اور جھوٹ کے پیچھے ایک نظام ہے. نیکی اور بدی کے پیچھے ایک نظام ہے آخرت. تیسری چیز تو ان کے اندر احساس آخرت پیدا ہو اور ان کو گناہ اور نیکی کے درمیان فرق کرنے کا سلیقہ پیدا ہو. گانے کتنے عام سنے جاتے ہیں اس کا گناہ ہونے کا تصور مٹ گیا ہے. بے پردگی کتنی عام ہو گئی اس کے گناہ ہونے کا تصور مٹ گیا ہے. جھوٹ کیسا عام ہو گیا ہے اس کے گناہ ہونے کا تصور مٹ گیا. تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ میں کہا بخیل ہو سکتا ہے؟ میں کہا مگر جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ نہیں بول سکتا. مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. اور کتنا عام ہے. تو نیکی اور بدی کا تصور پیدا کرنا ان کے اندر گناہ کا خوف پیدا ہو نیکی کا شوق پیدا ہو. گناہ ہو جائے تو وہ ڈر رہے ہیں نیکی ہو جائے تو وہ خوش ہو رہے ہیں. تیسری چیز چوتھی چیز کیا ہے یا بنیا اقم الصلاۃ نماز کا عادی بنا. اقم الصلاۃ اور اس ساری چیز میں ایک لفظ آپ دیکھیں یا بنیا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بچوں کو بڑی محبت سے تربیت دی جائے. ڈنڈے سے ڈانڈ ڈپٹ سے تربیت دینا یہ منفی پہلو کی طرف زیادہ لے جاتا ہے. یا بنیا پھر یا بنیا پھر یا بنیا لفظ یا بنیا سے یہ اصول نکل رہا ہے پیار اور محبت کو غالب رکھا جائے تنبیہ کو مغلوب رکھا جائے پیار محبت اور شفقت کو غالب رکھا جائے تو بچہ آسانی سے بات کو لے لے. اور اگر تنبیہ کو غالب کر دیا شفقت کو مغلوب کر دیا تو سبھی اولاد بھی ماں باپ کو متنفر ہو جائے. جانور نہیں اب اس کو چارہ دکھاتے ہیں قریب آ جاتا ہے ڈنڈا دکھاتے ہیں بھاگ جاتا ہے. تو انسان ایک بولنے والا جانور ہے محبت کرو تو قریب آ جائے آنکھیں دکھاؤ ضرور چلے گی. کبھی اولاد میں آج کل ماں باپ اور اولاد میں وہ تقدس نہیں ہے لہٰذا رشتہ استواروں میں ہمارا بچپن تھا جب اسکول اور کالجوں کی تعلیمات عام نہیں تھیں اور سڑکیں نہیں تھیں چھوٹے چھوٹے ہم تھے. میرا دادا تو میرے ہوش سے پہلے سوتے ہوئے لیکن میں نے ان کے چھوٹے بھائی کو اپنی ہوش میں دیکھا 7-8 سال کی عمر میں تھا جب وہ سوتے ہوئے تو جس چارپائی پر وہ بیٹھے ہوتے تھے کوئی بھی نہ میرا باپ نہ میرے دوسرے ان کے بیٹے باپ تھکا ہوا شام کو گھر آتا ہے. آج کل کے کاروبار ادھار پر ہیں 99% کاروبار ادھار پر ادھار دیتے ہیں ادھار لیتے ہیں. جس میں ادھار لینا بھی ہو ادھار دینا بھی ہو وہ گھر میں رہ کر بھی غیر حاضر ہوتا ہے. وہ حاضر ہو ہی نہیں سکتا. اس کی دماغ کی چیزیں ہر وقت کھلی رہتی ہیں.
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، یہ اشرم 10 صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن، 10 جن کے بارے میں آپ نے کہا یہ جنتی، تو ان میں عبد الرحمن بن عوف سرمایہ دار تھے، مالدار نہیں تھے، سرمایہ دار۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سکے چھوڑے، سونے کے سکے، دینار کا اتارنا شروع ہوتا تھا، اور 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1000 اونٹ، اور اس کے علاوہ جائیداد الگ۔ وہ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے کاروبار کے 3 اصول رکھے، نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا، نہ کبھی ادھار خریدا نہ ادھار بیچا۔ یہ ادھار پہ کام کیوں چلتا ہے؟ تو پیسے تھوڑے ہیں، کاروبار زیادہ کرنے کا شوق ہے تو اس کو بڑھاتے ہیں، تو جب بڑھ جاتا ہے تو آج کل پیانت تو ہے نہیں، اگلی پیمنٹ روکی تو پچھلی بھی روکی، یا اوپر نیچے گاڑی ڈاما ڈول ہے، دینے والے سرتے ہیں، دینے والے انکاری ہیں۔ یہ بچوں کو سمجھائے کیا؟ اس کو تو اپنی پڑی ہوتی، اس کو تو بچے کوئی چیز اچھی ملے، کبھی بیوی سے لڑتا ہے، کبھی بچوں کو مارتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے کبھی سودا ادھار خریدا نہ ادھار بیچا۔ دوسرا چیز کیا ہے؟ جب نفع ملا فوراً بیچ دیا، انتظار نہیں کیا کل ریٹ بڑھ جائے گا پھر بیچوں گا، جو ہی نفع ملا فوراً اسے بیچ دیا، کل پرسوں کے انتظار میں مال روکا نہیں۔ کام اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ آ کر وہ دفتر والے بھی ایسے ہتھے گرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو وقت دینے کا کوشش کریں، تو ایک گھر میں رہ کر ماں، بچے اور باپ ان کی کوئی ایک دن بھی میٹنگ نہیں ہوتی کہ ہم نے بچوں کو کس وقت لانا، ان کو کیا سکھانا ہے، ہمیں کپڑے ٹھیک ہے، وردی ہاں جو ہے ناشتہ ہو گیا، مٹن ملا، بٹر ملا، انڈا ملا، پراٹھا ملا، بس ہوگا ٹھیک ہے۔ یہ بچوں کی تربیت جو سمجھی جاتی ہے، ان کو انگلش آ گئی ان کا رزلٹ کیسا ہے، یہ ہے اتنا کچھ۔ اخلاق کیسا ہے، نظر کیسا ہے، چال کیسی ہے، دل کیسا ہے، سکھانا تو یہ تھا۔ اس کی فرصت نہیں، نہ ماں کو نہ باپ کو، نظام زندگی ایسا غلط ہو گیا، اب خواہشات زیادہ ہو گئی ہیں، اخبار تھوڑے ہیں، اس کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں، فلاد زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ محبت سے اسکول کا ٹیچر بھی، ماں بھی، باپ بھی، ماں شفقت کو غالب کر یا بنیا کا اپنے صلاح۔ چوتھا سبق ہے نماز، تو 7 سال کی عمر میں بچوں کا نماز کا حکم۔ تو میں کہا یہ جو نفسیات کا علم ہے، 7 انسان کی سوچ کے 2 حصے ہیں، لاشعور ایک شعور۔ لاشعور 90% ہوتا ہے اور شعور 10% ہوتا ہے۔ 7 برس کی عمر میں لاشعور مکمل ہو جاتا ہے، لاشعور 7 برس کی عمر میں مکمل ہو جاتا ہے۔ جو اوپر والا ہے شعور وہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، صحیح ماحول ملے تو بڑھ جاتا ہے، غلط ماحول میں تو بڑھ جاتا ہے۔ تو جب بچے کا لاشعور مکمل ہو جاتا ہے، یہ تو آج کی تحقیقات ہیں، ہمارے نفسیات میں 7 برس میں لاشعور۔ ہمارے نبی نے فرمایا 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم کرو کہ اس کے اندر میں اتر جائے، وہ جب اس کے اندر میں اتارنا پڑتا ہے تو نماز پر آخر میں پالا، اور نماز کی نگرانی کرنا، تو ان کو پتہ تو ہے نہیں نماز کا جو اوپر نیچے 2 سجدے کر کے کہیں پڑھ لیں، خود خوشی خوشی سے پڑھنا، ایسے بیٹی بیٹا دیکھے کہ ہمارا باپ ہماری ماں تو خوف سے نماز پڑھ رہی ہے، تو یہ عملی سبق ہوگا بچے کے لیے۔ نماز بڑی چیز، اگر ماں بھی تیز نماز پڑھے اور میک اپ کرنے بیٹھے تو 1 گھنٹہ لگا دے، تو ماں باپ نے تو بچوں کو بتا دیا کہ نماز کچھ نہیں ہے، یہ گزارے کی چیز ہے، یہ بننا سنورنا ہی اس سے اعلیٰ مقام۔ باپ نے اخبار پڑھنے میں بچہ تو پانچواں سبق کیا ہے؟ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ بیٹا
بھلائیوں کی دعوت دو، برائیوں سے منع کرو. یہ سبق تو ماں باپ کے ذمہ تھا جو بیچارے تبلیغ والے دھکے کھا کھا کے لوگوں کو یاد کروا رہے. یہ سبق تو ماں باپ کے ذمہ تھا کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی دین کا داعی بنائیں، اللہ کے حکموں کو پھیلانے والا، برائیوں کا مٹانے والا بنائیں. یہ تو ماں باپ کے ذمہ یہ سبق، ٹیچر کے ذمہ یہ سبق. کر پڑھائی لوگ رہے کون سے جماعت آتی ہے اور آپ کے محلے میں آتے ہو، بھائی اللہ کی مان دو، اللہ کے حکم پہ آ جاؤ، نافرمانی چھوڑ دو. جو کام ماں باپ نے کرنا تھا تو پڑھائی لوگ کر رہے. ہمارے موسم ہے ماں باپ اس عمر سے اس کو کاٹا، بھلائیوں کو پھیلا، برائیوں کو مٹا. واصبر علی ما اصابک، صبر کر. صبر بہت بڑا عمل ہے زندگی میں، صبر بہت بڑا عمل ہے زندگی کا. علی ما اصابک کا تعلق صرف امر بالمعروف سے نہیں، پیچھے سارے سبق سے. اس سارے سبق میں جو تجھے دکھ ہے اس پہ صبر کر. یہ مت کہ میں کتنا صبر کرتا پھر میں نے کوئی انسان. لفظ اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز اس کو نیچے آ کے یوں دب جائے اور صبر اس کے اوپر چھا جائے پوری طرح صبر ہوگا. اور میں کیا کرتا پھر مجھے اتنی اس نے سنائی، پھر میں نے بھی سنی. تو جب آدمی سناتا ہے تو اگلے سے دو چار زیادہ سناتا ہے. بدلہ کون لیتا ہے؟ ظالم بن جائے. بدلہ لینا آسان کام نہیں ہے، بدلہ لینے کی اجازت ہے. اور کیا ایک گالی کے جواب میں ایک گالی دے تو کبھی کسی کو سنا کہ ایک گالی کے جواب میں ایک گالی دیتا ہے، وہ تو ایک کی 10 سنا تو اس کو خبر نہیں آتا اگر ایک کی 10 نہ سنا. اس لیے اللہ نے کہا تم بدلے کی اجازت تو میں دیتا ہوں لیکن تم معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں تم بدلہ لینے میں اگلے سے زیادہ بڑھ جاؤ. اس لیے شریعت میں یہ ہے اگر میں نے کسی کو لاٹھی ماری ہاتھ پر تو اس کو اجازت ہے کہ میرے لاٹھی مارے. لیکن اگر میرے لاٹھی مارنے سے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو اب شریعت اس کو پابند کرے گی، بدلہ نہیں لے سکتے. یا معاف کرو یا معاف کرو. کیوں بدلہ لے سکتے کہ ہمارے پاس ضمانت کوئی نہیں کہ تم لاٹھی مارو، تمہاری 1 انچ ٹوٹی ہے، اگر اس کی 1.25 انچ ٹوٹ گئی تو اس کی ضمانت کون دے گا؟ تو پھر تم ظالم سے تمہاری اوپر والا چوتھائی تمہارا توڑیں، وہ آدھی ٹوٹ گئی پھر چوتھائی اس کا توڑیں تو یہ تو مذاق بنے گا. لہٰذا اب شریعت پابند کرتی ہے یا معاف کرو یا معاف کرو، بدلہ نہیں لے سکتے. واصبر علی ما اصابک، پی جاؤ، سہ جاؤ، گھٹ گھٹ کے مر جانا دنیا اور آخرت کی عزتوں تک پہنچنے کا راستہ. بھائیو زبان کا کاٹا ہوا ساری زندگی تڑپ رہا تھا. سانپ کا ڈسا ہوا تو علاج موجود ہے پر زبان کے ڈسے ہوئے کا علاج ہی کوئی. سانپ کے ڈسے کا تریاق موجود ہے، زبان کے ڈسے کا تریاق کوئی. اس لیے پہلے اپنی زبان پر قابو پی جاؤ، سہ جاؤ. یہ بڑا عالیشان سبق. وہ کتنی آسانی سے کہتا ہے اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. تو یہ الفاظ واپس لو، میں یہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. وہ قلم تھا جو واپس لے لیا. الفاظ کبھی واپس نہیں ہوا کرتے. چند دن پہلے ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی تو میں آگے بولا ہی کچھ نہیں. پھر اس کو تھوڑی شرم آئی، کہا جی اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. تو اس پر میں نے کہا یہ میری بات یاد رکھنا، الفاظ کبھی واپس نہیں ہوا کرتے، وہ اپنا کام کر جایا کرتے ہیں. پہلے ہی سوچ کے بولنا چاہیے. واصبر علی ما اصابک، سب کے اوپر کہہ جاؤ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے زندگی نہیں سینے کے تیر کھائے گا، آگے قدم بڑھائے گا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے گا. 7ویں چیز ہے وہ سب سے اوکھا سبق ہے تو اس کو اللہ نے سب سے زیادہ جگہ دی. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. حسن اخلاق ان 6 جملوں کا خلاصہ ہے اچھے اخلاق. اچھے اخلاق اسلام کا مشکل ترین سبق ہے. اچھے اخلاق
اسلام کا مشکل ترین سبق ہے. میری بات غور سے سنیں، اچھے اخلاق اسلام کا مشکل ترین سبق ہے. اس جیسا اوکھا سبق کوئی نہیں میں نے دیکھا، نہ پڑھا نہ دیکھا نہ آزمایا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار، ایسی تہجد کہ ایک پل کے لیے آنکھ نہ بند ہوئی، عشاء سے فجر. ساری زندگی کے روزے دار، عید کے سوا روزہ کوئی نہ چھوڑا. اتنی بڑی عبادت لے کر جو شخص قیامت کے دن آئے گا، اچھے اخلاق والے کا درجہ اس سے بھی اوپر ہوگا. لا تصاعر خدک للناس، بدتمیز ہو کے لوگوں کے ساتھ معاملہ نہ کیا کر. منہ بسور کے چڑھا کے خشونت، چہرے پر دہشت، چہرے پر تکبر عیاں ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ نہ کیا کر. لا تصاعر خدک للناس. ہمارے نبی کے بارے میں کانا ضحاکا بساما، اب ہر وقت مسکرانے والے. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. کسی نیکی کو ہلکا حقیر نہ سمجھو، چاہے اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنے ہی سمجھنا ہو. لا تصاعر خدک للناس، اسے منہ چڑھا کے بات نہ کرو، ترچھی نظر سے نہ دے. ہمارے نبی کی سنت مبارک تھی، جب آپ کو کوئی پکارتا دائیں بائیں سے، کبھی آپ گردن ٹیڑھی کر کے نہیں کہتے تھے کیا بات، کیا بات. اگر دائیں طرف سے کوئی بولا تھا نا یا رسول اللہ، آپ ایسے بیٹھے تو پورا اس کے لیے یوں مڑتے تھے، پھر کہتے جی فرمائیے کیا بات. کبھی ایسے کر کے نہیں کہا کیا بات. ادھر سے کوئی بولا تھا تو پھر پورا جميعا. کبھی آپ نے یوں کر کے نہیں کہا بولو، پورا سینہ چہرہ متوجہ کر. وقت کندھے جھکا کے چلتے، کبھی ایسے اکڑ کے نہیں چلتے، کبھی ایسے شانے ہلا کے نہیں چلتے، کندھے جھکا کے، چھوڑی یہاں رکھ، نظر وہاں رکھ کے چلتے. چہرہ مسکراہٹ ہوگا. لا تصاعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا، اکڑ کے مت چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کو متکبر اور فخر عجب والے پسند نہیں ہے. ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے پہلی کتاب میں لو يمشي على الصراط لم يطفئ من تحت قدميه من سكينته. ایک نبی بھیجنے والا ہوں جو ایسا متوازی ہوگا کہ جلتے چراغ پر پاؤں رکھ کے گزرے گا، لیکن اتنے ہولے اور دھیرے دھیرے پاؤں رکھے گا تو اس کے پاؤں کے نیچے آنے سے چراغ بھی نہیں بجھے گا. ایسی آوازوں سے قدم رکھ، ایسے ڈر ڈر کے قدم رکھ. اخلاق کے مضمون کو 6 جملے دیں، 6. توحید کے لیے جملہ اللہ تشہد اللہ، نماز کے لیے 1 لفظ، قسم الصلاۃ 1 لفظ. اخلاق کے لیے 6 جملے. سب سے آخر میں ہمارے ساتھ پرائمری کے مرحوم معصوم محمد شفیع رحمۃ اللہ بڑے شفیع کے ساتھ فرمایا کرتے تھے بچوں پرچہ دیکھو، آسان سوال پہلے کرو، مشکل بعد میں کرو. آسان پہلے کرو، مشکل بعد میں کرو. اگر مشکل پہلے شروع کر دیا تو اس میں پھنس جاؤ گے، تو پھر آسان سوال رہ جائیں گے. پہلے جلدی آسان سوال کرو پھر مشکل کرو. تو یہی کچھ میرے اللہ نے کیا ہے. اوپر کے 6 سبق آسان وہ نہیں، طبیعت سے اوکھی ہیں، لیکن یہ 7واں سبق ان 6 میں سب سے اوکھا، سب سے مشکل اللہ کو سب سے آخر میں لایا اور اس کو 6 جملوں سے روشن کیا. اوپر کے لیے 1 جملہ، 1 2 6 جملے ہیں. ساتھ اپنی ذات کی پسند ناپسند کو بھی ساتھ شامل کریں. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کو ایسا لوگ پسند نہیں ہے. وقصد فی مشی، چال میں میانہ روی رکھ. وقصد فی مشی، چلنے میں میانہ روی ہو. ہمارے نبی ایسے لمبے لمبے قدم نہیں اٹھاتے، جیسے بھائی آدمی چلتے ایسے چل رہے. آپ کا قدم چھوٹا ہوتا تھا، چال میں تیزی ہو اور انداز میں مت نہ کرتا، واضح ہوتا اکڑ کے تکبر کبھی. وقت سے ایک اور مفہوم کی طرف اشارہ ہے، تفسیر نہیں کر رہا ہوں، مفہوم کی طرف. فوائد قرآن کے ضمن وقت والقصد فی الفقر والغنا، میانہ روی سے زندگی گزارنا. رزق کم ہو یا زیادہ اپنی معیار زندگی کو
اعتدال پہ رکھنا. پیسہ آتے ہی بڑے بڑے گھر بننے شروع ہو جائیں, سواریاں بدلنی شروع ہو جائیں, نہ یہ پسند ہے. اور نہ اس کو جمع کر کے چھپا چھپا کے گن گن کے رکھنا, نہ یہ پسند ہے. وکان بین ذلک قواما, درمیان کا راستہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو ترتیب زندگی اور معاشرت میں اعتدال اور مینا روی ہو. واغضض من صوتک, آواز پست ہو, چلانا چیخنا, غصے میں آ کے آپس سے باہر ہونا. ہاں اس لیے کہتے ہیں کسی آدمی کا ٹیسٹ کرنا ہو تو غصے میں دیکھو کیسا ہے. غصے میں اگر اس کا اپنے اوپر قابو ہے تو اس کا وزن ہے اللہ کے دربار میں. اور غصے میں پھٹ رہا ہے تو پھر ایٹم بم کیا پھٹتا ہے جو انسان پھٹتا ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے جو دور سے زور زور سے چلاتا ہے. یہ 7 خوبصورت نقاط زندگی ہیں جن میں اخلاق سب سے بلند نظر آ رہا ہے. انسان کو نماز کتنی دیر کا کام ہے؟ 1.5 گھنٹے. حج کسی پر ہے, کسی پر ہے کوئی. زکات کسی پر ہے, کسی پر ہے ہی کوئی. روزہ سال میں 30 دن کا کام ہے. باقی 24 گھنٹے میں اسلام کیا چیز لے کر آئے؟ قرآن کی تلاوت چلو 1 سپارہ 2 سپارہ. باقی زندگی کیا ہے؟ باقی زندگی اخلاق ہے. جو ماں باپ کے لیے الگ قانون ہے, دوستوں کے لیے الگ ہے, بیوی کے لیے الگ ہے, بچوں کے لیے الگ ہے, پڑوسی کے لیے الگ ہے, کاروبار کے لیے الگ ہے, حکومت کے لیے الگ ہے, تجارت کے لیے الگ ہے, زراعت کے لیے الگ ہے. ساری دنیا کا باطل اس وقت اسلام کی طرف متوجہ ہوگا جب ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائیں. اخلاق کا بگاڑ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کافر اور اسلام کے درمیان. جس دن اخلاق بن گئے کھینچی آئے گی انسانیت. آپ کا بہتر اتمم مکارم الاخلاق, میں تمہیں اخلاق کی چوٹیوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا. ایک بدو ہے آپ کے سامنے, ایک بیٹھا سامنے, کہنے لگا یا رسول اللہ مد دین کیا ہے؟ آپ نے کہا حسن الاخلاق, اچھے اخلاق. پھر یہاں سے اٹھ کے ادھر آ کے بیٹھا, کہنے لگا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. پھر یہاں سے اٹھ کر ادھر آ کے بیٹھا, یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. پھر ادھر چھوڑ کے پیچھے جا بیٹھا, یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ کتنا اس نے تھکایا رکھا. پھر آپ پوری طرح اس کی طرف مڑے, آپ کی تو یہی عادت ہے پورا موڑ کر کہنے گے بھائی تو کب سمجھے گا, متا تفقہو, تو بھائی تو کب سمجھے گا. اب آپ نے جملہ بدلا, وَهُوَ أَلَّا تَغْضَبْ, دین یہ ہے کہ غصے کو قابو میں رکھ, غصے نہ ہوا کر. یہ بھی تو وہی بات ہے جو پہلے سے صرف جملہ بدل دیا, مطلب کوئی. پھر ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ صاحب نے کہا اطعام الطعام وطیب الکلام, میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا یہ اسلام ہے. کمل ایمان, ایمان کیا ہے؟ صاحب نے کہا الصبر والسماحہ, صبر کرنا معاف کرنا یہ ایمان ہے. اس نے کہا اول اسلام افضل, سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ صاحب نے کہا من سلم المسلمین من لسانہ ویدہ, اس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ رہے, یہ سب سے بہترین مسلمان ہے. کا اول ایمان افضل, سب سے اعلیٰ ایمان کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ مومن کیا ہے؟ صاحب نے کہا حسن الاخلاق, حسن الاخلاق, اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. ایک آدمی کا یا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی, میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے. آپ نے کہا حسن خلق فيكمل ایمان, اخلاق اچھے کر لے ایمان کامل ہو جائے گا. ہاں 100 ختم قرآن کرنے آسان ہے اور اس زبان کو غیبت سے روکنا مشکل ہے. 1000 کی تسبیح پڑھنا آسان ہے اور آئی ہوئی گالی کو زبان سے روکنا مشکل ہے. ساری رات تہجد میں نفل پڑھنے آسان ہے, جو سلام نہ کرتا ہے اس کو جا کر کہنا السلام علیکم یہ طبیعت تو مشکل ہے. آپ اپنے نفس کا ٹیسٹ کر کے دیکھ, وہ کہے گا ایک رات اور جگا لو, اس کو سلام نہیں کروں گا. پیدل حج کو جانا آسان ہے, جو پڑوسی بیمار ہے اور پوچھنے نہیں آتا اس کو پوچھنے جانا مشکل ہے. اس
کہ میں یہ کہتا ہوں ہزاروں نقل سے بہتر ہے اس کو غیبت سے روک، اس زبان کو بند کر لینا غیبت، ہزاروں ذکر اذکار تلاوت تسبیح سے افضل ہے اس زبان کو گالی سے روک لینا، گناہوں سے روک لیں، چغلی سے روک لیں، یہ بہت بڑی بندگی ہے، یہ نیک لوگوں کا گناہ والا نیک لوگ، اور شیطان کو تو پتا ہے نا، چاہیے ان کو جناب کی دعوت دینا فضول ہے، اب ان کو شراب کی جوئے کی اور سود کی دعوت دینا فضول ہے، اس چکر میں تو نہیں آئیں گے، پرانا کاروباری ہے تو پتا ہے کون سا سودا کون خریدتا ہے، یہ کاروبار میں کو نہیں پتا چلا اس کا کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، وہ بازار میں لاتے ہیں، تو اس میں نیک لوگوں کے لیے جو سنبھال کر رکھیں وہ غیبت اور چغلی ہے اور حقارت ہے، حقارت، اوروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اور نافرمانوں سے نفرت کرنا اور اپنی ذات سے محبت کرنا، اور غیبت میں مبتلا ہونا، چغلی میں مبتلا ہونا، یہ اس ایک جرم نے گھروں کے گھر اجاڑ دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص آپس میں لڑائی کرواتا ہے، آپس میں گھروں کو توڑ دیتا ہے، میاں بیوی میں آگ لگا دیتا ہے، ماں بیٹے میں، بھائی بھائی میں جو غلط فہمیاں ڈال کے ان کو بھڑکا دیتا ہے، اللہ اس سے ایسے نفرت کرتا ہے جیسے تم پاخانے سے نفرت کرتے۔ التفریق بین الاحبہ، اور یہ کیسے زبان سے تو یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، حالانکہ یہ موقع تھا اس کو چھپانا، اس کو مزے ڈالنے کا، ایک اور ساتھ ملا کے آگے۔ اور آج کل مصیبت یہ ہے کہ لوگوں میں یہ سلیقہ نہیں کہ اس کی تحقیق کریں کہ واقعی اس نے کہا بھی ہے، اس کی تحقیق کوئی نہیں، اداروں کے ادارے اجڑ گئے اس پر، نظام بڑے بڑے ٹوٹ گئے اس پر، پتا تو کر لو ہے بھی صحیح نہیں۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، بیٹا جب تو تیرے پاس آئے نا شکایت لے کر، آنکھ اس کے ہاتھ پر ہو نکلی ہوئی، اور اس نے آ کر کے جب دیکھو فلاں آدمی نے میری آنکھ نکال دی، میرے پر کتنا بڑا ظلم ہوا، تو حضرت لقمان کا بیٹا فیصلے میں جلدی نہ کرنا، اس کو بھی بلوا کے سن لینا، ممکن ہے یہ اس کی دونوں آنکھیں نکال کے آیا بیٹھا۔ جب آگے یہ تحقیق کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اس نے تیرے بارے میں یہ کہا، اتنا کہنا کافی ہے، اچھا وہ ہے کون میرے بارے میں کہنا، اور پتا تو کر لو اس کے شاید فرشتوں کو نہ پتا، پھر بڑے جو دوست ہیں آپ لوگ تبلیغ میں وقت لگاؤ تاکہ یہ سلیقہ اور شعور پیدا ہو، تو اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے بچوں کو وقت دو، وقت نہ دینا بہت بڑی خیانت ہے، اور اسکول کے معلم معلمات بھی پیار محبت شفقت سے ان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کراتے ہوئے آگے لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ گاڑی آگے چلے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کرنا نہیں، بچیوں کو سامنے آنا بھی نہیں چاہیے، بچیوں کو نہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وخرجنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم. یا اللہ تو ہمیں ہدایت کاملہ کا فرما، ہماری نسل میرے مولا تیری نعمت ہے، تیرا عطیہ ہے، یا اللہ تیرا انعام ہے، ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، لیکن یا اللہ یہ تیری مدد کے بغیر ناممکن ہے، تو ہماری بھی حفاظت فرما، ان کی بھی حفاظت فرما۔ اے مولا جو باطل کے نظریات اور باطل تہذیب اور باطل معاشرت جو ناسور کی طرح کینسر کی طرح ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے، یا تو ہی اس کا علاج فرما، ہمارے ہاتھوں سے تو معاملہ باہر ہے، تو اپنی قدرت سے اس کا علاج فرما، اس نسل کو اس گندے معاشرت سے محفوظ فرما، گندے نظریات سے محفوظ فرما، جو تو ہم سے چاہتا ہے اس پر ہم ہمارے بچوں کو قائم فرما، جو تیرے محبوب نے ہمیں بتایا اس پر ہم اور ہماری نسل کو قائم فرما، جو تجھے اور تیرے محبوب کو یا اللہ ناپسند ہے اس سے ہم اور ہمارے بچوں کو محفوظ فرما۔ میرے مالک تو ایسے اداروں کو کامیاب فرما، اور یا اللہ ایسے اداروں کی کثرت فرما، اور جن اداروں میں یا اللہ تیرے دین کو مسخ کیا جا رہا ہے، یا اللہ تعلیم کے نام پر تیرے محبوب کی سیرت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کو سمجھ عطا فرما، سمجھ عطا فرما،
ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، نسل سے چھوڑنے سے بچا لے گا، یہ ہماری نسل سے چھوڑنے میں اللہ صرف پیسہ کمانے کے لیے ہماری نسل کو ذبح کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔